میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ دعا ایسے مانگتے تھے، اے اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا جو پڑھا، اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، فلانا فلانا تمام پیغمبروں کو ہوتے ہوئے صحابہ کرام تابعین سے ہوتے چاروں امام، پھر سارے محدثین، امام بخاری اور جتنے محدثین عظام. ابے بھائی تو کیا کر رہا ہے یار؟ یہ کہاں ثابت ہے اس طریقے سے دعائیں مانگنا؟ سمپل دعا مانگو، اے اللہ تو بس ہماری بگڑی بنا اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے، بس کافی ہے اتنا. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ تو اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے، بس ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو ورنہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے رٹا لگاتے تھے مسلمین مسلمات مومنین مومنات، پورا وہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ایک عبادت کا ثواب ہم کل مسلمین و مسلمات کو ایصال نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایک کو ایصال کرنا ہوگا. یہ عمل کل کو ایصال کرنے کا ثابت نہیں ہے، اور متکلم خود کو حنفی بھی کہتا ہے، اور جس پر اعتراض کرتا ہے وہ بھی الحمدللہ حنفی ہے. تو اب یہاں دلیل احناف کے اقوال سے پیش کیا جائے گا، نہ کہ حدیث سے. اور امام شامی جو احناف کے ائمہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی عبادت کا ثواب ہم کل مسلمین و مسلمات کو ایصال کر سکتے ہیں، اور یہ مستحب بھی ہے. اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، یعنی چاروں مذاہب اس پر متفق ہیں. یعنی جو اعتراض کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر نہیں ہے، وہ خوارج وہابیہ ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہابیہ کا احناف سے کوئی تعلق نہیں ہے.